ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک گہرا اور پراسرار جنگل پھیلا ہوا تھا۔ یہ جنگل دن میں عام سا دکھائی دیتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی اس کی خاموشی لوگوں کے دلوں میں خوف بھر دیتی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جنگل کی گہرائیوں میں ایک روح مقیم ہے جو اپنی خاموشی کے پیچھے خوفناک راز چھپائے ہوئے ہے۔ برسوں سے کوئی بھی رات کے وقت جنگل کو عبور کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی گھبراتے تھے۔ گاؤں کی ایک لڑکی سارا ہمیشہ سے تجسس میں مبتلا رہتی تھی کہ آخر اس جنگل میں ایسا کیا ہے جس نے سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سارا بچپن سے ہی بہادر تھی۔ وہ کبھی داستانوں اور کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن جنگل کے حوالے سے ہر کوئی اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں بے چینی نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور رات کی چادر پھیلنے کو تھی، سارا نے اپنے دوستوں کے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات جنگل میں جائے گی اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گی۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن سارا نے ان کی باتوں کو اہمیت نہ دی۔ اس نے ایک ٹارچ اور اپنی کتابوں سے نکلا ہوا نقشہ اٹھایا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سارا کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ وہ جتنا گہرائی میں جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ اچانک ایک سرگوشی نے اس کے کانوں میں گونج کی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھنک گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کا وہم، اور وہ آگے بڑھ گئی۔ لیکن جیسے جیسے وہ جنگل میں مزید داخل ہو گئی تھی، سرگوشیوں کی تعداد اور آواز بڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ سرگوشیاں تیز ہوتی گئیں۔ سارا، ہمارے پاس آؤ۔ وہ سرگوشیاں اس کے نام کو بار بار دہراتی رہیں۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو ہمت دی اور آگے بڑھتی رہی۔ چلتے چلتے سارا ایک کھلی جگہ پر پہنچی۔ وہاں ایک قدیم پتھر کا مندر تھا جو بہت پرانا اور پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ مندر کے ارد گرد کالی چادر میں لپٹے ہوئے سائے گھوم رہے تھے۔ سارا نے فوراً محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور ان سایوں کی موجودگی نے اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دکھا دی۔ مندر کے ستونوں پر پراسرار نشانیاں بنی ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سارا کو جیسے ہی احساس ہوا کہ سائے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سایوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ ایک نرم لیکن سرد آواز نے اس کے کانوں میں آؤ ہمارے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے۔ سارا نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گرد اندھیرے کے سائے جمع ہو چکے تھے۔ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ سائے زور زور سے بولنے لگے، جیسے کہ وہ ایک ساتھ مل کر سارا کی روح کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ سارا کے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز دب گئی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔ آخر کار سارا نے پوری طاقت لگا کر بھاگنا شروع کیا، لیکن سائے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ درختوں کے بیچ سے گزرتی گئی، لیکن ہر طرف سرگوشیاں اور سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ جتنا تیز بھاگتی، اتنے ہی سائے اس کے قریب آتے جاتے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، سارا، سارا ہمارے پاس آؤ۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمت نے اس جنگل سے باہر نکلنے کی راہ دکھائی۔ کئی منٹوں تک جنگل کے بیچ دوڑنے کے بعد سارا آخر کار گاؤں کے کنارے تک پہنچ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ زمین پر گر گئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جنگل دوبارہ خاموش اور ساکت تھا،
جیسے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن سارا کی آنکھوں میں خوف کی ایک چمک تھی اور وہ جانتی تھی کہ کچھ بہت عجیب و خطرناک تھا۔ سارا گاؤں واپس تو آ گئی، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ ہر رات اسے خواب میں وہی مندر، وہی سائے اور وہی سرگوشیاں سنائی دیتی تھی۔ اس کے خواب اسے بار بار جنگل میں واپس لے جاتے اور ہر بار سائے اسے اپنی طرف کھینچتے۔ اس کی نیند کم ہو گئی اور وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ گاؤں کے لوگ اس سے پوچھتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی پوری طرح سے نہیں بتا پاتی۔ کتنے مہینے گزر گئے، لیکن ایک رات سارا نے پھر سے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سرگوشیاں اب اس کی حقیقت کا حصہ بن چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ جنگل میں کچھ ہے جو اسے پکار رہا ہے، اور اس بار وہ ان کے بلاوے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا، سارا چپکے سے اپنے بستر سے اٹھی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے صبح اسے نہ پایا تو تلاش شروع کی، لیکن جنگل نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ اس کے بعد سے جنگل کی سرگوشیاں گاؤں کے ہر شخص کے کانوں تک پہنچنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگل کی روح ہمیشہ نئے شکار کی تلاش میں رہتی ہے۔ جو بھی اس کی طرف جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ سارا کی کہانی اب ایک ایسی داستان بن چکی ہے جسے سن کر ہر کوئی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ جنگل کے سائے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اپنے شہر میں نئے لوگوں کو گرفتار کرتے رہیں گے۔ خاموش جنگل اب بھی اپنے اندر وہ خوفناک داستانیں چھپائے ہوئے ہے، اور ہر رات جب ہوا چلتی ہے جنگل کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔